نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اعذنا من شرور انفسنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ محترم الیاس فلاحی صاحب، معاون امیر حلقہ اور صفا کے اصل کور آئیڈیالوجسٹ سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے تک جن کا ایک اہم رول رہا ہے، محترم ڈاکٹر شاداب موسیٰ صاحب امیر مقامی وسط، اور میرے سامنے موجود تمام ہی یعنی اساتذہ، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کہیں گے، میرے ساتھی، کلیگس اور جماعت کے ساتھی، میرے تمام ہی محترم بھائیوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو کوئی تفصیل میں بہت زیادہ جانے کا موقع نہیں ہے، اور آپ کے سامنے جامعہ کے مقاصد بھی آ گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی، علمی فکری لحاظ سے ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اس میں بنیادی طور پر جو ہماری اپنی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ ایک بڑا گول سیٹ کرتے ہیں لیکن وہ فرسٹ سٹیپ جس کی طرف لینا چاہیے وہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ علم اپنی جگہ ایک بڑا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، اور اس میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا جو کچھ نشہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے بیریئرز میں سے ایک بیریئر یہ بھی ہے کہ علم کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ وہ عمل کی طرف راغب نہیں کرتی۔ لیکن کسی نے کہا کہ علم کی آفت ترک عمل ہے، اور عمل کی آفت ترک اخلاص ہے، تو اس لحاظ سے وہ فرسٹ سٹیپ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں طالب علمانہ موڈ میں ہوں، ہمیشہ رہنا چاہیے انسان کو، اللہ کے رسول نے تو وہ غور سے غور تک کی بات کہی ہے، اس میں بحث نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صفہ کے اندر جن طالب علموں کو تیار کیا گیا، وہ جہاں ایک طرف وحی کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم ظاہری اور باطنی بیک وقت اس سے فیضیاب ہوتے تھے، وہیں گراؤنڈ پر جو کچھ ضرورتیں پیش آتی جہاد کی اور دعوت کی اور اس میدان کی، تو اس میں بیک وقت ان کا عملی طور پر تعاون تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ صاحب اب یہ کچھ ڈگری مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں ہم سوچیں گے اور پھر اس کے بعد میں ہم جا کر کے کام کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کو یہاں پر ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے اور چیزیں اور بھی جو کچھ بھی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر انسان ٹریننگ کرے، میدان عمل میں اترے۔ کچھ لحاظ سے باتیں آپ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ صاحب فکری اور علمی لحاظ سے ہم کو اس پر کرنا چاہیے، تو ہمارے جامعہ کے اساتذہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھی سی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچوں سے وہ چیز لیں، آپ کے اندر سے وہ نکالیں جو پوٹینشیل آپ کے اندر موجود ہے علمی اور فکری لحاظ سے بھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اور بھی کچھ چیزیں دعوتی لحاظ سے اور اس وقت جو حالات کا تقاضا آ رہا ہے اس لحاظ سے، یہ بھی کچھ چیزیں ہم کو باضابطہ اس کو لینا چاہیے، اس کو ورکشاپ کی شکل میں لیجئے، پریکٹیکل شکل میں لیجئے، کیونکہ قرآن نے جہاں پر اس کا ذکر کیا، علم کے حوالے سے آیات کا ذکر کیا، تو آیات قرآنی کی طرف بھی ذکر کیا، لیکن بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں تو ساری کائنات کو آیات بتائیں، اور آیات آفاق اور آیات انفس اس حوالے سے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور خود مولانا مودودی نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے قرآن کے مضامین وہ ہیں کہ جب آپ عملی میدان میں اتریں گے تب سمجھیں گے، اس کشمکش میں جب آپ عملی طور پر آئیں گے تو تب آپ کی وہ کیفیت ہوگی، جب وہ دعوتی تڑپ آپ کے اندر آئے گی تو وہ کیفیت ہوگی کہ کیا کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بوجھ اس کو محسوس کرنا اور ان کے لیے جو کچھ تڑپ تھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں۔ اور اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو شہر اورنگ آباد کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ہم سمیٹ لیں، وہ یہ کہ ہماری جو بھی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایک ہم کو اچھے اسپیکرز چاہیے، اصل میں اچھے خطیب حضرات کہ جو بہت بہترین انداز میں حالات حاضرہ سے کوریلیٹ کر کے قرآن اور حدیث کا انطباق کرتے ہوئے آپ کو راستہ دکھائیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ابھی ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت علمی اس کے لوگ ہیں، جس کا ذکر بھی کیا کہ بڑے وہ دوسرے جب ہسٹری کی اس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ اسی میں پورا خطبہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آ جائیں گے تو صرف پولیٹکس کی ہی بات کریں گے۔ یہ تو آپ کو وہ خلا پر کرنا ہے، تو آپ کے پاس سے ایسا میسج
جمعہ ہونے دیجئے، دروس قرآن ہونے دیجئے، تقریر ہونے دیجئے. اس لحاظ سے یہ میسج جانا چاہیے. اس میں آپ یعنی دونوں چیزیں ہیں، تقریر اور تحریر، دونوں چیزیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے. اسپیکر فورم ہمارا ایک اچھا تیار ہو، اس میں ماشاءاللہ سے آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اساتذہ سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی وہ سلاٹ تیار کریں اور ایک اچھا سا یہاں پر باضابطہ پریکٹس کرائیں. اور آپ کہیں کہ صاحب دیکھیے یہ 5 لوگ ہیں، یہ ہمارے مخلص صاحب وغیرہ کو چھوڑ دیجیے، میں بھی اسی آپ ہی کے صفحہ کے جو باضابطہ قائم نہیں ہوتی تب میں اس کا طالب علم رہا ہوں. میں نے یہیں سے مولانا کے ساتھ 2 سال عربی سیکھی، گردانے سیکھی، ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. وہ ساری چیزیں آپ باضابطگی کے ساتھ میں سند کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہم نے ایسے ہی بیٹھ کر کے پڑھ لی تھی مولانا کے ساتھ میں. تو ہمارے پرانے اس میں مسعود صاحب، مقید قریشی صاحب سارے لوگ موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کو چھوڑ کے کچھ نئے آپ کہیے کہ صاحب یہ 5 لوگ یا 5 خواتین میں سے یہ تیار کیے ہم نے، اور اب یہ جو ہے تو ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ تحریک کو ہم کو مل رہے ہیں. کچھ لوگ تو ابھی آلریڈی اس پر کر رہے ہیں، لیکن اور اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا شائنس ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے. علم بہت سارے لوگوں کا نالج پوٹینشیل آپ بیٹھے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب بولنے کی بات آئے گی، ٹیبل ٹاک کی بات آئے گی، کمیونیکیٹ کرنے کی بات آئے گی، کہیں نہ کہیں ہم اس کے اندر اپنے اندر کمی پاتے ہیں. تو اس کو کیسے نکالا جائے، یہ بڑا اہم ایشو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ جو جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ ایسا ورک ہے کہ جو بہت ہائی لیول کا کچھ ایک ریسرچ ورک چاہتا ہے، وہ تو بالکل بند کمرے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر ہی وہ بہترین انداز میں کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے اندر ہم کو ان چیزوں کے اوپر آنا چاہیے. ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے لکھنا چاہیے، ہمارے اس کے مضامین آنا چاہیے. آپ بتائیے، ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ میڈیا آپ کے اخبارات میں بھی مضامین آئیں اور اس طرح سے دوسری چیزیں بھی آتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیزیں یہاں پر ہمارے مہاراشٹر کے اندر بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہم کو. یہاں پر پوری طریقے سے میدان خالی ہے دعوتی لحاظ سے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی سطحی قسم کا جو بات ہے کہ بالکل ایک دم ان کو آپ کنونس نہیں کر پا رہے. جیسے لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے، اس پیغام کا تعلق تمہاری جو غلامی ہے، تمہارے اس وقت کے جو مسائل ہے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کو کوریلیٹ نہیں کر پا رہے. ایسی کئی مسائل ہیں اس وقت ان کے، اور اس کا سولوشن آپ کے پاس میں موجود ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ نے اردو پڑھ لی، فارسی پڑھ لی، زبانیں یارمن ترکی. اب مسئلہ ایسا آ گیا، اب ان کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ त्यांना आम्हाला समजत नाही काय म्हणताय मुसलमान लोक, आम्हाला काहीच समजत नाही. आता कसं करणार हो, गेलं ना सर्व पाण्यात. मग तो इस पर सोचना पड़ेगा आपको. दूसरी चीज़ ये कि आपकी इल्मी सतह बुलंद कीजिए आप, लेकिन जो एक 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो टिक टॉक के ऊपर वीडियोस बना रहा है, उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उसकी ज़बान में वो जो सारा इल्मी मवाद है उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इस पर आपको दस्तरस आना चाहिए. अगर आप वैसे खड़े रहे कि इल्मी गुफ्तगू करें, लोग 2 मिनट सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं साहब ये तो ठीक है, मौलाना अच्छे दिख रहे, चलने दो इनकी तकरीर. ये बड़ा मसला है. जैसे हमारे पास में कुछ आर्टिकल्स आए, मुबश्शिराबाजी के भी आर्टिकल्स आए बहुत अच्छे अंदाज में, जो आज के जो यूथ है, आज की जो बच्चियाँ हैं, वो उसको महसूस करें और बिल्कुल यानी बड़ा इल्मी बात, आप बड़ी इल्मी बात कही जाए, कुरान का एक बड़ा मौजू आप उनके सामने रख दे गैर महसूस तरीके से. इस लिहाज से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है. और इसमें मराठी लैंग्वेज ये बहुत अहम है, क्योंकि असल में ये जो बैरियर है इसको हम नहीं कट कर पा रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पर जो है तो आप उसको बोलेंगे कि तू मुसलमान हो जा तो वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं कि तू ईश्वरासमोर नतमस्तक हो तो म्हणजे तयार आहे मी. उसको बोलेंगे ईमान ला तो बोलेगा नहीं ईमान आणत नाही. त्यांना म्हणजे तुम्ही श्रद्धा ठेवा ईश्वरावर, हम ईश्वरावर श्रद्धा ठेवायला तयार आहे. तो उसको बोलेंगे कि साहब पूरे खुदाओं को छोड़ दे, तैयार है वो, इस पर भी तैयार है, एका ईश्वराची भक्ती केली पाहिजे, तैयार है. लेकिन प्रॉब्लम जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कुछ और दूसरे कामों के अंदर मसरूफ़ हो गए और पूरा तरीके से छोड़ दिया हमने ये. और इसके ऊपर इसी वजह से आज सारा आरएसएस और सारे लोग दंदनाते फिर रहे हैं. यहाँ के बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मजलूम तबक़ात हैं यहाँ के, और सारा आपका समता का और सारा स्वतंत्रता का और सारा एकता और अखंडता का पैगाम सारा आपके पास में है, लेकिन हम उसको पहुँच ही नहीं पा रहे. तो इस लिहाज से असातिज़ा मौजूद हैं, हमारे बच्चे मौजूद. मैं इसलिए आपके सामने बात रखी है कि दावती लिहाज से जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर तवज्जो कीजिए और बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप कीजिए. ज़ाहिर है बहुत सारी बातें आ गई, ज़ाहिरी और बातिनी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आ गई, उस पर मैं तफसील से नहीं जाऊंगा और अपनी बात को मैं इस पर ख़त्म करूं. असल में ऐसा महसूस होता है कि हमने इस्लाम को इंसानियत के रूप में हम पेश करने से कहीं ना कहीं हम पीछे हट गए. हमने इस्लाम को एक पार्टी बना दिया. मैं चाहे कितने बड़े मुफक्किरों को भी पढ़ता हूँ, उन्होंने इस्लाम को ये जो दीन इंसानियत के उसका अपना दीन बोलकर नहीं पेश किया. हमने कहीं ना कहीं हम महसूस कर ये जो प्रॉब्लम है इसको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे.
وہ آ کے سوچتا ہے کہ صاحب مجھے آنا ہے اور یہ کچھ تو بھی کنورٹ ہو جانا ہے. اس کو یہ ہم نہیں بتا پا رہے کہ صاحب تو جس انسانیت کی, جس مانوتا کی تو بات کر رہا ہے, یہ مانوتا, یہ انسانیت ہی اسلام ہے. اگر آپ پارٹی بن جاتے ہیں جب, تو پھر کیا ہے, یہ ون آف دا پارٹی ہو گئے. لیکن جب آپ اس کو یہ بولتے کہ نہیں صاحب یہ انسانیت کا یہ آیا ہوا پیغام ہے, اس لحاظ سے بھی آپ کو اپنا اورینٹیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشنری موڈ میں ہے. میں خود ابھی میں نے کہا تھا وہاں سے کہ صاحب تھوڑا سا ہم کو میں تقریر کے بھی موڈ میں نہیں ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آف بیلنس, تو تھوڑا سا آدمی آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشنری موڈ میں آ جاتا. ابھی کیا ہوا, پوری ملت ایک ریئیکشنری موڈ میں آ گئی, کیا ہے NSR اور یہ ایسے ایشوز چل رہے ہیں. تو لیکن آپ کا پاس اصل آپ کا پیغام یہ ہے, آپ کو کرنے کا کام یہ کسی کے پاس میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے سارا تھریٹ, سارا یورپ, ساری استعماری طاقتیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سارا RSS اور سارے بھگوا لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے. یہ آپ کے پاس انسانیت کا حیات بخش پیغام ہے, اس کو ایز اے ہیومن ویلیوز ہم پیش نہیں کر پا رہے. بس یہ در تڑپ. اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک شعر سنا کر کے, بہت اچھے شعر سننے کو ملے. تو کسی شاعر نے کہا کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر, چھلکتے جام آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو. تو یہ جو درد ہے اس وقت انسانیت کا, رو رہی ہے انسانیت, سسک رہی ہے, ان کی آنکھوں میں درد ہے, ان کو ہائیجیک کر لیا گیا, ان کو میسمرائز کر لیا گیا, ان کو دجال نے اپنے قبضے میں لے لیا. اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اگر ہم کچھ کھڑے ہو جائے, کچھ کرنے کے قابل بن جائیں گے, تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا حاصل رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.